نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبوا الدہر۔ عزیز سامعین، اللہ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان کی اس آیت مبارکہ میں ایک بات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ بات اسلامی مہینوں کے بارے میں ہے۔ اسلامی مہینے اللہ جل شانہ نے ابتدا سے 12 مقرر فرمائے ہیں۔ ان 12 مہینوں کا حساب ہمارے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے چاند کے حساب سے ہے، اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے کیلنڈر کے حساب سے ان 12 مہینوں کا حساب وہ سورج سے لگاتے ہیں۔ ہمارے کیلنڈر کا نام ہجری کیلنڈر اور ہندوؤں کے کیلنڈر کا نام بکرمی کیلنڈر اور عیسائیوں کے کیلنڈر کا نام عیسوی کیلنڈر ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ جل شانہ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں۔ 12 مہینے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے 12 مہینے چاند کے حساب سے ہیں، اور اس کی ابتدا ہوئی تھی نبی علیہ السلام کی ہجرت فرمانے سے، کہ نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمایا تھا۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تھی تو اس وقت حساب و کتاب کا اس طرح کا دور نہیں تھا، بلکہ مسلمان بھی عیسائیوں کے حساب کتاب کو فالو کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ انہوں نے اس پر جو تاریخ لکھوا رہے تھے تو وہ عیسائیوں کے اعتبار سے تھا اور سال۔ اس حساب سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ ذہن میں ان کا یہ خیال آیا کہ اگر مسلمانوں کا بھی اپنا ایک کیلنڈر بن جائے اور اپنا ایک حساب بن جائے، کیونکہ مسلمان الگ ایک پہچان ہے ان کی، الگ مذہب ہے ان کا، اور ایک الگ قوم ہے، اس حساب سے مسلمان اپنا ایک ہسٹری رکھتے ہیں، تاریخ رکھتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور انہوں نے یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی رائے کو ترجیح دی، اور اس وقت جتنے بھی کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین موجود تھے ان سب کو بلا کر ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ اسلامی اعتبار سے سال کی ابتدا کہاں سے ہو۔ اسلامی اعتبار سے سال کی ابتدا پر جو ڈسکشن ہوئی تو اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے یہ سال رکھتے ہیں۔ پھر اس پر اعتراض یہ آیا کہ پھر سارے مسلمان اس کو ایک عید کی طرح منائیں گے، جیسے آج کل بھی عید میلاد النبی کے نام سے لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں، وہ بھی ریجیکٹ ہوا۔ ایک رائے یہ بھی آئی کہ نبی علیہ السلام کی وفات کی تاریخ کو جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر تصور کیا جائے اور اسے سٹارٹ کیا جائے۔ اس پر ریجیکشن یہ آیا کہ اگر اس اعتبار کو ہم لے لیں تو پھر سارے مسلمان جو ہیں ایک خاص دن میں، جو خاص وہی دن ہوگا، اس میں سارے مسلمان ماتم کریں گے۔ جس طرح عاشورے میں ایک ماحول بنایا جاتا ہے ماتم کرنے کا، حالانکہ عاشورے کا دن مبارک، وقت مبارک اور یہ ساری تاریخ جو ہے جو ابتدا سے آ رہی ہے وہ ساری مبارک، اور لوگ اس میں ماتم مناتے ہیں، وہ بھی ریجیکٹ ہوا، ناپسند ہوا، صحابہ کو پسند نہیں آیا۔
اس میں ایک رائے پھر یہ بھی آئی کہ نبی علیہ السلام کی جو ہجرت کا واقعہ ہے، چونکہ اللہ جل شانہ نے اس کو مسلمانوں کی فتح بھی قرار دیا ہے، تو اس فتح کو جو ہے کیوں نہ مسلمانوں کی ایک نسبت قرار دے کر اس سے اسلامی سال کی ابتدا ہو جائے۔ اس رائے کو منتخب کیا گیا، پسند کیا گیا۔ اس وقت سے جتنے بھی صحابہ موجود تھے ان سب نے اس رائے پر جو ہے پسندیدگی کا اظہار کیا، اور اس سے اسلامی سال کی ابتدا اور کیلنڈر کی ابتدا مختص ہوئی۔ اور اس وقت جس وقت یہ میٹنگ ہو رہی تھی، جس سال، جس وقت، جس دن میٹنگ ہو رہی تھی، پھر صحابہ کرام بیٹھ گئے اور انہوں نے اس دن سے سٹارٹ سے لے کر جو ہجرت کا دن تھا نبی علیہ السلام کا، اس سے لے کر اس دن تک جتنا میٹنگ قرار ہوئی تھی، جب حساب لگایا تو تقریباً 18ویں ہجری چل رہی تھی۔ مطلب ہمارا اسلامی کیلنڈر جو بنا ہے چاند کے حساب سے بنا ہے، تو اس میں وہ اس کی بناوٹ کا جو سال تھا وہ 18ویں ہجری تھا، اور اس سے جو ہے اسلامی سال ہمارے تشخص اور ہماری پہچان کا ایک ذریعہ بنا، اور پھر جو ہے اس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوئی۔ مسلمان جو تھے وہ سب اس کو فالو کرنے لگے۔ اس کے علاوہ جو عیسائی کیلنڈر ہے، جو ہندوؤں کا کیلنڈر ہے جس کو بکرمی کیلنڈر کہا جاتا ہے، یہ بکر ماجید سے سٹارٹ ہوا ہے۔ بکر ماجید ہندوؤں کا ایک بڑا گزرا ہے، اور اسی طرح عیسائیوں کا بھی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ دونوں سورج کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور سورج کے حساب کتاب کے ساتھ وہ حساب کتاب ہوتا ہے۔ اسلامی مہینوں میں، اسلامی کیلنڈر میں، ہجری میں، اس میں پھر پہلا مہینہ جو تھا وہ محرم کا تھا، اور اس کے بعد دوسرا مہینہ صفر المظفر کا رکھا گیا۔ میری بات کا ادھر مقصد جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ صفر المظفر ہے، لیکن صفر المظفر سے پہلے جو میں نے آپ کو تمہید بیان کی وہ تھوڑی سی جاننا ضروری اس لیے تھا کہ اسلامی ہجری سال کے بارے میں بھی ہمیں اتنی معلومات کا پتہ لگ جائے کہ یہ سٹارٹ کب سے ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ سب سے پہلا مہینہ جو ہے وہ ہمارے اسلامی کیلنڈر میں محرم الحرام کا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو آیت کریمہ قرآن عظیم الشان میں ذکر فرمائی ہے اور جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب کتاب کے مہینے ہیں 12 شہرا، 12 ہیں، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ کے حساب کتاب میں۔ یہ 12 مہینوں میں اللہ جل شانہ نے منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت کے رکھے۔ حرمت کے مہینے 4، ذی القعدہ جو اسلامی سال کے 2 مہینوں میں 11واں مہینہ، مطلب 12 مہینوں میں 11واں مہینہ آتا ہے، اور ذی الحج آخری مہینہ اسلامی سال کا، اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ یہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ جل شانہ نے ابتدائی اسلام میں حرمت کے رکھے تھے۔ حرمت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس میں جو کافر لوگ تھے اس وقت بھی یہ لوگ ان 4 مہینوں میں کوئی بھی جنگ و جدال وغیرہ یہ نہیں کرتے تھے، اور بند تھا، بین تھا اس میں جنگ جدال وغیرہ کرنا۔ پھر یہ ہوا کہ ان کی ایک الگ ترتیب انہوں نے بنائی۔ مثال کے طور پر ان کا جو جنگ کا سیزن تھا اور دورانیہ تھا، تو وہ مثال کے طور پر شوال میں تھا، تو شوال میں یہ لوگ جنگ کر رہے تھے، تو شوال کے بعد ذی القعدہ کا جو مہینہ ہے، تو ذی القعدہ کے مہینے میں ان لوگوں نے جو حرمت کے مہینے ہیں اس میں یہ لوگ جنگ جب کرتے تھے تو
جب جنگ ختم نہ ہونے کا ان کا ارادہ ہوتا تھا، شوال کے ذی القعدہ کے مہینے کو یہ لوگ ٹال دیتے تھے اور اس کی جگہ اور مہینوں کو ایڈ کر لیتے تھے۔ کبھی کبھار ان لوگوں کے سال میں 12 مہینے تو اکثر ہوتے تھے، بلکہ ان کے سال میں 13 مہینے بھی، 14 مہینے بھی، 15 مہینے بھی، 16 مہینے بھی آ جاتے تھے۔ اس وجہ سے ایک دفعہ ہوا اس طرح تھا کہ ہمارا جو اصل اسلام کے بعد جو حج کا دن تھا، تو مجھ سے کسی نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ ایک دفعہ تو حج جو ہے وہ ذی القعدہ کے مہینے میں ہوا تھا، حالانکہ وہ ذی القعدہ کے مہینے میں نہیں ہوا تھا، وہ ذی الحجہ ہی کے مہینے میں ہوا تھا، اور اس کی ترتیب اس طرح تھی کہ یہ جو پہلے جو لوگ تھے زمانے جاہلیت میں، ان کی طرف سے چونکہ ترتیب اس طرح الٹ پلٹ ہو گئی تھی، اس وجہ سے یہ لوگ جو تھے ظاہری اعتبار سے تو ذی القعدہ کا مہینہ لگ رہا تھا، لیکن اصل اندر کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور اس میں جو ہے مسلمانوں نے حج بھی ادا کیا تھا۔ محرم کے مہینہ چونکہ حرمت کا ہے، اس کے بعد یہ مطلب محرم کے مہینے تک یہ لوگ گھروں میں رہتے تھے، اور حرمت کے مہینے کی وجہ سے یہ لوگ جنگ و جدل وغیرہ نہیں کرتے تھے، اور جب سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو اس میں یہ لوگ جنگ اور جدال وغیرہ کے لیے گھروں سے نکل آتے تھے۔ سفر کا معنی خالی ہونا ہے، اور اس وجہ سے ان لوگوں کا ایک وجہ یہ بھی ہے یہ سفر کے نام کے اعتبار سے کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو خالی چھوڑا ہوا ہوتا تھا، اور اس مہینے میں یہ لوگ جنگ کے لیے نکل جاتے تھے۔ حالانکہ سفر کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اسلامی مہینوں میں سفر کے ساتھ سفر المظفر مطلب برکت والا مہینہ جو ہے وہ لفظ بھی ہم لگاتے ہیں، اور بزرگی والا مہینہ ہم اس کو حساب کرتے ہیں۔ احادیث، ذخیرہ احادیث میں جتنی احادیث کی کتابیں وغیرہ ہے، ان میں بہت سی احادیث ایسی بھی آئی ہیں جن کو اسرائیلیات بولتے ہیں۔ وہ اسرائیلیات اصل میں یہی بنی اسرائیل یہود کی طرف سے ایڈ کی ہوئی احادیث ہیں، جن کو من گڑت احادیث بھی کہا جاتا ہے، اور ان احادیث کی روح سے بہت سی ایسی چیزیں اسلام میں داخل ہو چکی ہیں اور لوگ اس کو مانتے بھی ہیں، اور نحوست کے اعتبار سے جو ہے لوگ اس کو تصور کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر محرم اور سفر کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے، کوئی خوشی کا فنکشن اٹینڈ نہیں کرتے تھے، نہ جو ہے وہ منانے کی کوشش کرتے تھے، اس کو غم کے مہینے شمار کیا کرتے تھے اور غم کے مہینے تصور کیا کرتے تھے۔ یا بعض لوگ اسی اسرائیلیات اور من گڑت احادیث کی روح سے جو دو عیدوں کے درمیان کے جو دن ہیں ان میں بھی خوشیاں جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان خوشیوں کا تعلق ان دو عیدوں کے ساتھ ہے جو مثال کے طور پر اگر عید کا دن جمعے کے دن میں آ جائے تو جمعہ بھی چونکہ عید ہے اور عید کا دن بھی عید ہے، تو اس اعتبار سے اگر کوئی ان کے درمیان چونکہ مصروفیات اور کام زیادہ ہوتے ہیں، جمعہ فوت ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے جو ہے دو عیدوں کے درمیان خوشی منانا مطلب اس کو تھوڑا سا دوسرے دن پر مؤخر کرنا زیادہ وہ افضل ہے اور اچھا ہے۔ اس اعتبار کو لوگوں نے دو عیدوں کے درمیان مطلب بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان لیا، یہ کم فہمی کی وجہ سے الحمدللہ علماء ابتدا سے اس کی وضاحت کرتے آ رہے ہیں، اور ابھی الحمدللہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں اور لوگوں کو بہت معلومات مل گئی ہیں، پتہ لگ گیا ہے لوگوں کو۔ تو اس اعتبار سے جو محرم کے مہینے کی نحوست لوگ بیان کرتے تھے وہ انہی اسرائیلیات اور یہود کی من گڑی ہوئی احادیث کی روح سے تھا۔ مطلب محرم کے سارے کے بارے میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اس میں جو ہے یہ جنات وغیرہ اور ان کا سایہ ہوتا ہے اور یہ زیادہ ہوتے ہیں، یہ بھی من گڑت بات ہے۔ دوسری بات یہ
یہود کی طرف سے گڑی ہوئی تھی کہ اس میں جو ابتدائی والے دن ہیں، خاص کر ابتدائی 13 دن، ان دنوں میں نبی علیہ السلام جو تھے وہ بیمار ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ لوگ ہم مناتے تھے۔ حالانکہ اگر صحیح تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی بھی اس طرح کا واقعہ اس میں پیش ہی نہیں آیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی جو مرض الوفات تھی اور دنیا سے انتقال فرمانے اور رخصت ہونے کے دن تھے، اس سے 13 دن پہلے یا 12 یا 14 دن پہلے، 12 13 یا 14 دن پہلے نبی علیہ السلام پر بیماری آئی تھی، علیل ہوئے تھے، اس وجہ سے مسجد زیادہ نہیں جا پا رہے تھے وغیرہ وغیرہ، اور چارپائی کے ساتھ لگ گئے تھے۔ ان 13 دنوں کے حساب کو اگر لگایا جائے تو نبی علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے والے جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول ہے، تو اس حساب سے تو سفر کا آخری جو خاص کر 28 اور 29واں دن ہے اس سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر سفر کا آخری بدھ جو ہے اس کو بھی خوشی کا دن تصور کرتے ہیں لوگ، حالانکہ یہ بالکل الٹ ہے، چونکہ ان دنوں میں نبی علیہ السلام جو تھے وہ بیمار ہوئے تھے بدھ کے دن پر، اور یہود جو تھے اس کو خوشی کے طور پر مناتے تھے، تو اس کو انہوں نے رنگ یہ دیا کہ نبی علیہ السلام سفر کے ابتدائی مہینے میں بیمار ہوئے تھے، اس کو ہم مناتے ہیں، اور آخری بدھ کو صحت یاب ہوئے تھے اس کو خوشی مناتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ السلام بے شک بدھ کے آخری سفر کے آخری بدھ کو جو ہے وہ بیمار ہوئے تھے۔ ابھی اس میں ایک اور بات، اگر بیماری کے اعتبار سے بیماری کو نحوست مانا جائے تو یہ بھی بالکل غلط ہے، اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام یا اور انبیاء تو ساروں پر اور خاص کر نبی علیہ السلام پر بیماری، تکلیف، مصیبت یہ اللہ کی طرف سے آتی تھی۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یاد آیا، حدیث شریف میں آتا ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا اور بہت نیک آدمی تھا، اس کی فوتگی کا وقت قریب آ گیا، وہ پیاسا تھا، چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، اور چارپائی کے تھوڑا سا فاصلے پر ایک مٹکا رکھا ہوا تھا، اس میں پانی تھا۔ ابھی وہ اس مٹکے سے پانی پینا چاہتا تھا، اللہ جل شانہ نے فرشتے کو بھجوا کر اس مٹکے کو ادھر سے دھکا دے کر اور اس کو گرا کر اس کا سارا پانی ضائع کر دیا، اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ اس کے اگینسٹ ایک دوسرا آدمی اسی شہر قصبے وغیرہ میں رہ رہا تھا، اور وہ انتہائی گنہگار اور فاسق فاجر اور مطلب گنہگار تھا۔ اس کو جو ہے موت کا وقت اس کا جب قریب آیا، اس کو ایک خاص قسم کی مچھلی کھانے کا دل چاہا۔ وہ ابھی مچھلی لانے کے لیے بازار کی طرف جا رہا ہے، اور اس مچھلی کا موسم بھی نہیں ہے اور نہ اس جگہ میں وہ مچھلی موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگوائی اور اس کو کہا فلاں فلاں سمندر میں جاؤ، اس مچھلی کو پکڑو، اس علاقے کے قریب والے سمندر میں اس مچھلی کو لے جاؤ، اور ادھر سے وہ شکار ہو جائے اور اس بندے تک اس کو پہنچنا ہے۔ اس بندے نے اسی مچھلی کو لیا، اس کو کھایا، اس کے بعد وہ مر گیا۔ جو دوسرا گنہگار بندہ تھا اس کو مچھلی کھانے کا دل ہوا، اللہ جل شانہ نے اس کے لیے اس خاص مچھلی کا جس کو اس کا دل چاہا وہ موجود بھی نہیں تھی، اور اس کو اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کے ذریعے سے کئی سمندروں دور سے لا کر اس کے قریب کے سمندر میں ڈال کر اور اس کی علاقے میں پھر لے جا کر اس کے سامنے کیا، اور وہ اس کو لے جا کر کھایا اس نے، اس کے بعد وہ فوت ہوا۔ فرشتوں نے اللہ جل شانہ کے عرض کیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ کا ایک انتہائی نیک بندہ پیاس کی حالت میں مر گیا، اور دوسرا بندہ جو بہت زیادہ فاسق و فاجر تھا اور گنہگار تھا، اس کو آپ نے اس کی من پسند چاہت اور دل کی جو آرزو تھی وہ آخری وقت میں بھی اس کی پوری کرا دی۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے فرشتوں، جو پہلا بندہ تھا اس کے لیے میں نے جو مقام اور درجہ رکھا ہوا تھا اس میں تھوڑی سی کمی بیشی رکھی ہوئی تھی، اور تھی اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کو آخری عمر میں اور آخری وقت میں بھی تھوڑا سا تڑپا کر اس کا جو تما تھا اس کو قطع کیا، اور اس کو اعلیٰ درجہ جو ہے وہ عطا کیا، اور جو کافر تھا اس کی تھوڑی سی نیکیاں بچی ہوئی تھی۔
اور آخرت میں اس کا جو مقام تھا تو وہ پورا اس کو نہیں ہو رہا تھا جہنم میں اور عذاب کے اعتبار سے۔ اس وجہ سے میں نے جو ہے اس کی آخری جو خواہش تھی اس کو بھی پورا کر دیا، اور اس اعتبار سے اس کا آخرت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں رہا، سارے کا سارا دنیا میں ختم ہو گیا۔ عزیز سامعین، بات اصل یہ ہے کہ سفر مہینہ جو ہے، حدیث شریف میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ جو ہے زمانے کو گالی مت دو، یہ زمانے کو گالی ہے جو جھوٹی احادیث کی روح سے، جو دنوں کے اعتبار سے ہم نحوست شمار کرتے ہیں، بالکل سفر کے مہینے میں بالکل نحوست نہیں ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں ہوئی حدیث نہیں ہے، اگر ہے بھی یہود کی طرف سے گڑی ہوئی احادیث ہیں، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے جو مبارک مہینے ہیں اس کے اختتام میں جو حرمت والے مہینے ہیں، اور اس کے بعد جو پہلا مہینہ آتا ہے وہ سفر المظفر کا مہینہ ہی آتا ہے۔ اس وجہ سے سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، نہ اور دنوں میں کوئی نحوست ہے۔ اگر اللہ جل شانہ نے نحوست رکھی ہے وہ گناہوں میں رکھی ہے، اور گناہ جو ہے وہ منحوس ہے، اسی نحوست کی وجہ سے انسان پر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، آخرت میں بھی اس کی وجہ سے پکڑ ہوگی۔ اللہ جل شانہ دنیا میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ جو کرتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ آپ جو بھی دنیا میں کرتے ہیں اس حساب سے آخر آپ کو جو ہے اس کے مطابق بھگتنا پڑے گا۔ ابھی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ضرور اس کو بھگتے گا۔ اللہ جل شانہ نے ہم آج کل انسانوں پر اس زمانے میں جو کووڈ-19 کے اعتبار سے جو بیماری مسلط کی ہے وہ بھی ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اس دنوں کو منحوس نہیں کہتے جس دنوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، اور اس دن کو منحوس کہتے ہیں جو مبارک مہینے ہوتے ہیں اور مبارک دن ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔